اس کو نقصان پہنچانے وقت یہ سوچ لیں کہ اچھی خاصی اس کے پیچھے سزا ہے۔ اس کی آنکھیں اب صرف نشان کے طور پہ رہ گئی ہیں۔ 2000 میں سے تقریباً کوئی 600 اور 700 کے درمیان جو ہے یہ پنجاب میں پائی جاتی ہے۔ جنگلی حیات خاص طور پر ڈولفن سے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ پنجاب وائلڈ لائف رینجرز نے ڈولفن کی کنزرویشن اور پروٹیکشن کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ وہ اقدام کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف رینجرز سینٹر پنجاب مدثر حسن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مدثر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ مدثر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا اقدام کیا آپ لوگوں نے ڈولفن جو ہے جسے ہم انڈس ریور ڈولفن کہتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی کنزرویشن کے لیے کیا اقدام اٹھایا گیا؟ جی یہ بیسیکلی ایک ڈولفن، آپ کو پتہ جیسے یہ ایک میمل ہے، یہ مچھلی نہیں ہے لیکن یہ پانی میں رہنے والا میمل ہے، اور اس میمل کی جو حفاظت ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ جو ہم اس کے حفاظت کے لیے اور بہت سی میئرز لیتے رہتے ہیں، اور ہم کسی کو اس کا ایلیگل شکار یا اس طرح کی ایکٹیویٹی جس میں اس کو نقصان ہو وہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک چونکہ یہ پوری دنیا میں صرف یہ ایک ہی انڈس ہمارا دریا ہے جس کے اندر یہ پائی جاتی ہے، تو اس کی حفاظت کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اس کی پروٹیکشن اور کنزرویشن ایفرٹس کو اور بہتر کرنے کے لیے ہم نے اس انڈس ڈولفن کی اسٹریچ کو جو ہے وہ وائلڈ لائف سینچری جو ہے وہ ڈکلیئر کروا دیا ہے، اور اس کو خاص طور پہ اس انڈس ڈولفن کے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ اس کو سینچری قرار دیا گیا، یہ کہاں سے لے کر کہاں تک ایریا ہے دریائے سندھ کا جس کو سینچری قرار دیا گیا، اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس ایریا کو آپ سینچری قرار دیتے ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے، لیگل سٹیٹس پھر کیا ہوتا ہے؟ جی یہ مظفر گڑھ میں بیٹ لنڈی پتافی کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں سے لے کر جہاں تک پنجاب کی حدود بنتی ہے گڈو براج وہاں پر آ جاتا ہے سندھ میں، اس بارڈر تک، سندھ کے بارڈر تک یہ پورا ایریا جو ہے یہ ہم نے اپنے سرویز کے ساتھ WWF کے ساتھ مل کر اس پورے ایریا میں آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ ایریا تھا کہ جس کے اندر اس ڈولفن کی تعداد سب سے زیادہ تھی، تو اس ایریے کو ہم نے سینچری ڈکلیئر کیا ہے۔ سینچری ڈکلیئر ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا جو لائسنس کے ذریعے بھی کرنے والا شکار ہے وہ بھی اجازت نہیں ہوتی، تو اس سلسلے میں فردر اقدامات کیے جائیں گے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا شکار جو ہے اس کو ممنوع ہم کرنے کے لیے مکمل کوشش کریں، اور دوسرے بھی جو محکمے ہیں جیسے فشریز ہیں یا کوئی اور محکمے ہیں ان کو بھی ہم اطلاع کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنے لائسنسز مت ایشو کریں، اور اس ایریے کو ہم مکمل ایک قدرتی محفوظ جو ہے وہ آبگاہ جو ہے وہ اس انڈس ڈولفن کے لیے ڈکلیئر رہنے دیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ اچھے طریقے سے اپنی پروٹیکشن کریں۔ جس طرح انہوں نے بات کی نا مدثر صاحب نے کہ وہاں پہ چونکہ فشریز ڈپارٹمنٹ جو جس کو ایکوا کلچر کہتے ہیں وہ بھی اپنا مچھلی کے شکار کا لائسنس جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ پابند کیا جائے گا کہ اب وہ اس چیز کا خیال رکھیں، چونکہ بعض کا جو مشیرے ماضی میں اس طرح کی چیزیں آتی رہیں کہ جب وہ جال لگاتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے تو اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈولفن کبھی اکا دکا ایسے واقعات سامنے آتے رہے کہ وہ بھی پھنستی رہی ہیں، تو اس چیز کو بھی روکا جائے گا۔ سر دوسرا یہ بتائیے کہ اس کو بلائنڈ انڈس ڈولفن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ اندھی ہوتی ہے، اسے نظر نہیں آتا، یہ آنکھیں ہوتی ہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں؟ جی بیسیکلی یہ آپ اس کو اندھا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ بلائنڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ڈولفن تھی سمندری پانی کی نہیں تھی اور یہ مٹیالے پانی کی ہے، دریاؤں کی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن میں اس کی آنکھیں اب صرف نشان کے طور پہ رہ گئی ہیں، اور یہ اپنی جو نیویگیشن ہے وہ اسی طریقے سے کرتی ہے جیسے چمگادڑیں کرتی ہیں اپنی نیویگیشن، تو اس کے اندر سے ریز برآمد ہوتی ہیں جو اس کو اب بتاتی ہیں کہ آگے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے یا آگے کوئی شکار آ گیا جس کو اس نے کھانا ہے، تو اس طریقے سے یہ اپنی گزارتی ہے۔
یہ جو انڈس ڈولفن ہے یہ ہماری پاکستان کی قومی جو ہے وہ نیشنل مالیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مدثر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس کی آبادی کتنی ہوگی؟ جو 2012 میں یا شاید اس سے پہلے ایک سروے ہوا تھا، اس میں اس کی آبادی کافی کم وہاں پہ سامنے آئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ اس کی پاپولیشن بڑھی۔ میرا خیال 2022 یا 23 کا کوئی سروے تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ 2000 کے قریب ان کی آبادی پہنچ چکی ہے۔ پنجاب میں جو ہے وہ اس کے ڈولفن کی آبادی کتنی ہوگی؟ جی 2000 میں سے تقریباً کوئی 6 اور 700 کے درمیان جو ہے یہ پنجاب میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ بیراجز زیادہ ہیں تو پانی کی جب رکاوٹ ہو جاتی ہے اور بیراج آ جاتے ہیں تو پھر اس کی پاپولیشن ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، تو بیراج سے اوپر نہیں جا سکتی، اس وجہ سے تھوڑی سی اس کی پاپولیشن میں نسبتاً سندھ کی نسبت ہمارے پاس کمی ہے، لیکن یہ پاپولیشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے۔ پہلے یہ اس سے بہت کم تھی، 400-500 کے درمیان تھی، اب جو کہ بڑھ کے اتنی ہو چکی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ جس طرح سندھ میں اس کی پاپولیشن بڑی، اسی طرح پنجاب میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب سے وائلڈ لائف کو اسپیشل اختیارات ملے، ان کو جو ایک فورس کا درجہ دیا گیا، اور اس جگہ پہ جہاں پہ ڈولفن پائی جاتی ہے وہاں پہ چونکہ اور بھی وائلڈ لائف ہے، مختلف مہاجر پرندے بھی آتے ہیں، تو وہاں پہ سختی زیادہ کی گئی ہے پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بنی ہے اس کی آبادی بڑھنے کی۔ اور ابھی جو پنجاب وائلڈ لائف نے اقدام اٹھایا، اس کے نہ صرف WWF جو کہ عالمی ادارہ ہے اس نے بھی تعریف کی ہے، بلکہ جو وائلڈ لائف کی کنزرویشن کے لیے باقی ادارے کام کر رہے ہیں وہ بھی اس سے اقدام کی جو وہ تعریف کر رہے ہیں۔ مطلب صاحب تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کیجئے گا کہ اگر کوئی بندہ اس کا شکار کرتا ہے، قانونی طور پر تو شکار کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس کی سزا کیا ہے غیر قانونی طور پر اگر اس میں ملوث پایا جاتا ہے؟ جی اس کی سزا بڑی سخت ہے، 7 سال قید اس کی ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ تک اس کا جرمانہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے بڑی احتیاط کریں۔ میری سب کو یہی گزارش بھی ہے، ہدایت بھی ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے وقت یہ سوچ لیں کہ اچھی خاصی اس کے پیچھے سزا ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کو مکمل تحفظ دے رہی ہے۔ آپ نے ان کے پر 7 سال قید ہو سکتی ہے اور ساتھ ایک بھاری جرمانہ بھی ہوگا۔ مدثر صاحب آخری سوال یہ کہ آپ کے اس اقدام کے اوپر IUCN جو کہ عالمی ادارہ ہے جنگلی حیات کی، جو وہ ریڈ بک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر، اور اس میں ہماری اس انڈس ڈولفن جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک تعریفی اقدام ہے، سٹیٹس تو اس کا IUCN کی طرف سے انڈینجرڈ ہی ہے، اور جب تک اس کی تعداد اور کچھ سالوں میں اور بہتر ہوتی جائے گی تو پھر اس کا سٹیٹس امپروو ہوگا۔ اب چونکہ IUCN والے ہمارے پاس سینسس بھی کر رہے ہیں، تو اگلے سالوں میں بھی ان کا سینسس ہونا ہے، تو جیسے ہی ان کا سینسس کے ریزلٹس اچھے آتے جائیں گے اس کی درجہ بندی پہلے سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اس کی درجہ بندی پہلے سے بہتر ہوتی جائے گی۔ جس طرح اس دریائے سندھ میں یہ جو ہمارا ایک نیشنل ممالیہ، اس کو بچانے کے لیے، اس کی کنزرویشن کے لیے پنجاب وائلڈ لائف نے ایک بہت بڑا انیشیٹو دیا، اقدام اٹھایا ہے تاکہ اس کی آبادی کو بڑھایا جا سکے۔ اسی طرح کمنٹس بک میں آپ ضرور یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں دریاؤں میں یا ندی نالوں میں یا جو آبی گزرگاہیں ہیں وہاں پہ کون کون سی آبی حیات پائی جا رہی ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، اور اس کی بہتری کے لیے کیا تجاویز آپ پنجاب وائلڈ لائف رینجز کو دے سکتے ہیں۔